بھی کچھ قرآن کی آیتیں وغیرہ نازل ہو رہی تھی. جی اچھا مفتی صاحب یہ ہو گیا. جی لیکن جو ہے شریعت میں حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے مسائل بدل جاتے ہیں. دیکھیے آپ جی حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے جی اگر کافر جو اس کے مالک ہیں غلام کے، غلام مسلمان ہو گیا اور اس کے مالک جو ہے جس کی غلامی میں ہے وہ لوگ کافر ہیں جی اور مگر ان کی اجازت کے بغیر انہیں جو ہے بھاگ نہیں سکتا. کوئی مسلمان اپنی طرف سے آزاد کرانا ضروری ہے، لازم ہے. یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مالکین جس کی یہ غلامی میں ہیں وہ اس پر ظلم کر رہے ہیں. جی تو حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے کیا مسائل یہاں بدلنا نہیں چاہیے؟ جبکہ ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ وہ یعنی اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ظلم کو سہ سکے، برداشت کر سکے. جی تو ایسی صورت میں دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں بھی بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے. ایک صحابی سے بھی حضور فرمائے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا. بہرحال اس دور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب غلامی کا دور تقریباً کیا ختم ہی ہو چکا ہے. مسلمان اور کافروں کے درمیان اگر جنگ ہوگی تو پھر جب وہ دور لوٹ کر آئے گا. اسی لیے فقہاء کرام دیکھیے اب فقہ کی کتابوں میں اعتاق کے مسائل بیان کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے کے، جبکہ غلامی کا دور ہی نہیں ہے یہ. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے غلامی کے تصور کو ختم کیا آپ نے کہ دور جاہلیت میں جیسے غلام بنا کر رکھا جاتا تھا، جنگوں میں جو غلام آتے تھے ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا، مظالم ڈھائے جاتے تھے. لیکن آپ نے غلاموں کے حقوق بتایا اور فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور جو کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ. اگر اپنے کسی غلام کو کھانا پکانے کی مشقت میں اگر ڈال دو تو اس کا ہاتھ بھی بٹاؤ، اس کی مدد کرو اور پھر اس کو وہ جو کھانا تیار ہوا ہے اس میں سے کھلاؤ اس کو. اگر وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے انکار کر دے تو کم سے کم اس کا حصہ الگ نکال کر دے دو اس کو. اور پھر کفاروں میں بھی غلام آزاد کرنے کا جو رکھا گیا ہے اس کے ذریعے بھی غلامی کو ختم کیا گیا. تو جب غلامی کو پسند ہی نہیں کیا گیا اسلام میں تو پھر جنگوں کے موقع پر جو بھی قید ہو کر جب آتے ہیں غلامی میں تو پھر وہ بھی جو ہے منقطع ہو جانا چاہیے تھا دین اسلام میں. جبکہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا آقا غلامی کو پسند نہیں فرما رہے ہیں. لیکن جب جنگ ہو جائے، جنگ میں جب وہ کفار و مشرکین جب قید ہو کر آ جائیں تو ایسی صورت میں جو ہے ان کو غلامی میں آ جائیں گے اور جو ہے پھر وہ غلام تصور کیا جائیں گے. جب دین اسلام میں غلام کے جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے پسند نہیں کیا گیا. تو جب پسند نہیں کیا گیا تو پھر بعد میں کسی بھی موقع پہ اس کو جائز کا پھر جواز کیسے؟ پسند نہیں کرنا ایک الگ چیز ہے. جیسے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق بولے، ابغض الحلال طلاق دینا حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. تو اب بولیں گے ارے حلال بھی ہے ورنہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ. مطلب یہ ہے کہ آخری صورت ہے، وہ جنگ بھی جو ہوئی ہے کفار کے ساتھ وہ آخری صورت تھی. اور اسلام کی طرف سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب دفاعی جنگ ہیں. وہ لوگ قدم اٹھائے، پہلے آگے بڑھے کفار، تو یہ لوگ ان کے دفاع میں جب میدان میں اترے. تو یہ جو تصور تھا پہلے دور جاہلیت میں جنگوں میں غلام بنا کر رکھنے کرنے کا، تو غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام بنا کر رکھنے کو ناپسند نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ میدان جنگ میں جو کفار قید ہو کر آتے ہیں شریعت کی روشنی میں اگر مرد ہے تو غلام ہے اور عورت ہو تو باندی کہلائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اس کا بنایا ہوا. البتہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی میں ہمیشہ اس کو غلامی میں جکڑ کر رکھنے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ بھئی ایک آدمی ہے اور آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان آزادی کی حالت میں اپنے اختیارات کا مالک ہوتا ہے. اب غلام ہے تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. وہ اگر وہ کچھ بزنس کیا، تجارت کیا، کچھ کما کر بھی لایا تو وہ اس کا نہیں ہے، اس کے آقا کا ہے. تو غلام کے لیے بہت سارے مسائل رہتے. اپنے آقا کی اجازت کے بغیر وہ تجارت تک بھی نہیں کر سکتا اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، اور آقا کی اجازت کے بغیر کہیں جا بھی نہیں سکتا. تو اسی لیے جو غلام بنا کر زبردستی جو غلام بنا کر رکھتے تھے اور مظالم ڈھاتے تھے، ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، اس لیے حضور نے منع فرمایا غلام بنا کر رکھنے سے. اور صحابہ کو بھی تلقین فرمائی کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ خود نہیں کھا کر ان کو کھلاتے تھے. میدان جنگ میں جو غلام بن کر آئے تھے
کفار، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیے، کبھی بھی غلاموں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیے جس کی وجہ سے ان کو احساس ہو کہ وہ غلام ہیں۔ تو کسی چیز کو پسند نہ فرمانا ایک الگ چیز ہے، اور عذر شرع اس کا جائز ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو میدان جنگ میں جو بھی آئیں گے کفار قیدی بن کر آئیں گے، ان کی حیثیت تو اسلام میں غلام ہی کی ہوگی۔ اب ان کو غلامی میں باقی نہیں رکھنا ہے، جن کے حصے میں وہ آئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے آزاد کر دیں، یا اگر اللہ کے لیے تو آزاد کرنا ثواب ہے جی، آزاد نہیں کر کے انہیں اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار میں فائدے کے لیے، تجارت میں فائدے کے لیے، یا اس کے کاموں میں اس کو مدد ملنے کے لیے انہیں آزاد نہیں کر کے رکھنا چاہ رہا تو رکھ بھی سکتا، شرعاً جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیں۔ آزاد کر دیں، ہاں، پیسے لے کر آزاد کرنا چاہتے ہیں پیسے لے کر بھی آزاد کر سکتے ہیں، یا اللہ کے لیے مفت میں آزاد کرنا چاہتے ہیں مفت میں بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 2204، باب ما جاء فی من تولی غیر موالیہ او ادعا الی غیر ابیہ۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ قال خطبنا علی فقال من زعم ان عندنا شیئا نقرأه الا کتاب اللہ وهذه الصحیفۃ صحیفۃ فیہا اسنان الابل واشیاء من الجراحات فقد کذب وقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم۔ هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي نحوه وقد روي من غير وجه عن علي۔ یہ بیان اس شخص کا جو اپنے آپ کو غیر آقا کی طرف منسوب کرے یا اپنے آپ کا دعویٰ کرے اپنے غیر والد کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس کا غلام ہے اس کا غلام ہوں بلکہ نہیں بول رہا، اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا کہہ رہا ہے، ایسے ہی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہہ رہا ہے۔ تو ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ ان پر اللہ قیامت تک اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث شریف میں آ رہا ہے، یعنی جس سے نسب اس کا ثابت ہے اسی کی طرف اپنی نسبت کرنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں۔ حضرت ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، تقریر فرمایا اور فرمایا جو شخص یہ سمجھے، یہ گمان کرے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس صحیفے کے سوا کوئی اور کتاب ہے تو یقیناً اس نے جھوٹ کہا۔ اس صحیفے میں اونٹوں کے دانتوں کی دیت اور زخموں کے احکامات مذکور ہیں۔ اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ طیبہ، عیر ایک پہاڑ کا نام ہے، عیر سے لے کر ثور، یہ دونوں بھی پہاڑ کے نام ہیں، عیر اور ثور۔ عیر سے لے کر ثور تک حرم ہے، قابل احترام ہے، خون بہانا وہاں پر بھی حرام ہے۔ بس جو کوئی اس میں کوئی بدعت نکالے یا کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ ہی کوئی نفل، اور جو شخص کسی غیر کو باپ یا والی مانے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی نفل۔ تمام یہ تاکید کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت میں اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کیا جائے گا، یا اس کی مذمت بتانے کے لیے حدیث شریف جو ہے فرمائی جا رہی ہے۔ یہاں پر اصل میں بتانا مقصد یہ ہے کہ مدینہ طیبہ ایک مقدس اور پاکیزہ مقام ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک حد بندی فرمائی۔ ایک عیر نامی ایک پہاڑ ہے، عیر سے لے کر ثور تک کا جو حصہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے، حدود حرم میں داخل ہے، مدینہ طیبہ کا وہ حرم ہے، اس میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتا، کوئی بدعت وغیرہ ایجاد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے ایسی کوئی بدعت ایجاد کرے جو قرآن اور حدیث سے متصادم ٹکرانے والی ہے، یا کسی بدعتی کو پناہ دے، وہاں پر ٹھکانہ دے، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ ہی کوئی نفل۔ تو سختی کے ساتھ بتانا ہے، اگر مسلمان ہے اور ایسا عمل کر رہا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا، براہ راست ڈائریکٹ داخل نہیں ہوگا۔ حرام سے گناہ کبیرہ میں گناہ کبیرہ ہے، ہاں۔ ایسے ہی اگر کوئی وہ بدعت سے مراد وہی بدعت ہے جو قرآن اور حدیث کے احکام کے خلاف ہو، یا اس سے ٹکرا رہی ہو، اس سے ٹکرا رہی ہو، واضح صراحت کے ساتھ اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، تو اچھی بدعت بھی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ من سن سنتن حسنتن فی الاسلام فلہ اجرھا و اجر من عمل بہا من غیر ان ينقص من اجورہم شیء، غالباً ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو کوئی ایک اچھا طریقہ ایجاد کرے اور اس پر عمل کرے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور قیامت تک جو لوگ اس طریقے پر چلیں گے، اس طریقے کو اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ان کا بھی اجر اس کو ملے گا، اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا طریقہ ایجاد کیے، لوگ نیکی کی طرف مائل ہو گئے، خیر خیرات کے کام کر رہے ہیں، تو بہرحال جو بھی اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو نہ صرف ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا، بلکہ قیامت تک جتنے لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اس پر عمل کریں گے، برابر اس شخص کو بھی وہ ثواب ملے گا، یہ شخص بھی ان کے ساتھ ثواب میں شریک رہے گا، اور وہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کو جو اجر ملنا ہے وہ ضرور ملے گا ان کو بھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی ضد سنت ہے، سنت اچھا طریقہ اگر کوئی ایجاد کرے تو اس کا اجر ملے گا۔ اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں ہو، سے اس کے کسی قاعدے سے نہ ٹکراتا ہو، وہ مراد ہے۔ اور ایسے ہی جو شخص کسی غیر کو باپ کہے یا والی مانے، یعنی جس کا غلام ہے اس کی طرف نسبت نہیں کر رہا، اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کر رہا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اس سے کوئی فرض و نفل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمام مسلمانوں کی پناہ ایک جیسی ہے، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے، ایک ادنا مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، بعد نے اسے بواسطہ ابراہیم تیمی اور حارث بن سوید حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ روایت کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے علاوہ بھی روایت آئی ہے، مروی ہے۔ حدیث نمبر 2205، باب ما جاء فی الرجل ینتفی من ولدہ، یہ بیان اس حکم کا جو اس شخص کے بارے میں آیا جو اپنے لڑکے کی نفی کرتا ہے۔ ایک شخص کو ایک لڑکا ہوا سمجھے، اب وہ انکار کر رہا ہے کہ یہ لڑکا میرا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی پر وہ زنا کی تہمت لگا رہا ہے۔ حدثنا عبد الجبار ابن العلاء العطار وسعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال جاء رجل من بنی فزارة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی ولدت غلاما اسود فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل لك من ابن قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال فهل فيها عورق قال نعم ان فيها لورقا قال ان